عجیب سی بات لگتی ہے کہ اتنی عمر گزرنے کے بعد اس کو ابھی تک یہ مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ انگوٹھے چومنا جائز ہے یا نہ جائز، ابھی اسی مسئلے میں اٹکا ہوا ہے۔ تو یہ سب اپنے مقدر کی بات ہے، اپنے نصیب کی بات ہے۔ تو درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ کسی شاعر نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا۔ نور ہی کا آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، روشن ہو گیا یعنی منور ہو گیا، روشنی پھیل گئی۔ تو کیا اس سے پہلے اندھیرا تھا؟ روشنی ہو گئی تو کیا اس سے پہلے اندھیرا تھا، اجالا نہیں تھا؟ کیا اس وقت چاند نہیں تھا، سورج نہیں تھا، ستارے نہیں تھے؟ کیا گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے؟ تو کیا اس وقت کیا روشنی نہیں تھی؟ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، تو کیا اندھیرا ہی اندھیرا تھا؟ روشنی نام کی کوئی چیز نہیں تھی؟ جی ہاں، سورج تھا، چاند تھا، ستارے تھے، گھروں میں چراغ جلتے تھے، لیکن اس کے باوجود کفر کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور فسق و فجور کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، گناہوں کا اندھیرا تھا، اور یہ کائنات جو ہے اس کے اندھیرے میں گھری ہوئی تھی، ایسا اندھیرا تھا۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام کی آمد ہوئی تو پھر وہ اندھیرا کافر ہو گیا، پھر نور کی شعاعیں نکلنے لگی اور ایمان کی روشنی سے عالم جو ہے وہ منور ہو گیا۔ اور یہ دیکھیے کہ سورج کی روشنی جو ساری دنیا کو روشنی پہنچاتا ہے، افسوس کا مقام یہ کہ اس سورج کو لوگ سجدے کیا کرتے تھے، چاند کو لوگ سجدے کیا کرتے تھے، لوگ ستاروں کو سجدے کیا کرتے تھے، لوگ پتھروں کے آگے جھکا کرتے تھے، درختوں کے آگے جھکا کرتے تھے، اور جو چیز ان کو بھلی لگتی تھی، جو چیز ان کو اچھی معلوم ہوتی تھی، اس کے آگے جھک جایا کرتے تھے، اپنی جبین کو اس کے آگے ٹیک دیا کرتے تھے کہ یہی خدا ہے، یہی معبود ہے۔ اور یہ جہالت کا حال کہ فرشتوں کو کہتے تھے کہ خدا کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، یعنی اتنی جہالت، اور ان کی جہالت صرف عبادت کی حد تک نہیں تھی، یہ معاشی طور پر بھی بڑے جاہل تھے، اور یہ خاندانی طور پر بھی بڑے جاہل تھے، اخلاق کی پستی کا یہ حال تھا ان کا، یہ پستی میں اخلاق اتنے گرے ہوئے تھے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا، اس کی دولت کو تقسیم کیا جاتا، اور ساتھ میں تقسیم میں ماں کو بھی تقسیم کیا جاتا، ماں کو بھی تقسیم کیا جاتا، یعنی سگا بیٹا اپنی سگی ماں سے نکاح کرتا تھا، اس کو بھی بانٹا جاتا تھا، اس کو بھی تقسیم کیا جاتا تھا، سگا بھائی اپنی سگی بہن سے نکاح کرتا تھا۔ تو یہ جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا۔ اگر کسی کا بیٹی ہو جاتی تھی تو وہ شرم کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، کہ لوگ مجھے تانے دیں گے، لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ تیرے گھر میں بیٹی ہے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، اور جب صاحب ایمان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ حضور میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناؤں۔ کہا کیا؟ کہا کہ میرے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی، اور جب بیٹی کی ولادت کی مجھے خبر ملی تو میں پریشان ہو گیا، گھبرا گیا کہ اب کیا ہوگا، لوگ تو مجھے تانے دیں گے۔ میری بیوی میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، میرے پیر پکڑ لیے، اور مجھے واسطے دینے لگی کہ تم اس کو کچھ بھی مت بولو، تم اسے کچھ مت بولو۔ وہ میرے سامنے رونے لگی، گڑگڑانے لگی، مجھے رحم آ گیا، ترس آ گیا، اور میں نے اس بیٹی کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ چلنے کی قابل ہو گئی۔ جب چلنے کے قابل ہوئی تو مجھے لوگوں نے
تانے دینا شروع کیے. لوگوں کو پتا چلا اس گھر میں بیٹی ہے تو مجھے لوگوں نے تانے دینے شروع کیے اور ان تانوں سے میں پریشان ہو گیا. ایک دن میں گھر پر آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کہیں جانا ہے, میری بیٹی کو تیار کر دو. تو اس عورت نے اپنی بیٹی کو تیار کیا, لیکن اس کو ایک خوف دامن گیر تھا, اس کو خوف لاحق تھا. اس نے اپنے شوہر کو بولا, دیکھو خبردار, تم اس کو لے کر تو جا رہے ہو لیکن کوئی خیانت مت کرنا, کوئی خیانت مت نہیں کرنا. کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ کہنے لگا کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر چلا, وہ مجھ سے اچھی اچھی باتیں کرنے لگی, دل لبھانے والی باتیں کرنے لگی, اور کبھی میرا ہاتھ پکڑتی, کبھی میرے گال کو بوسہ دیتی, اور میں اس کو اس طرح لے کر جا رہا تھا. جب میں دور نکل گیا اور جب میں نے دیکھ لیا کہ اب کوئی بھی نہیں ہے, تو وہاں پہلے سے میں نے ایک گڑھا کھودا ہوا تھا. میں نے اپنی چھوٹی سی بیٹی کو کہا کہ اس کے اندر جھانک کر دیکھو کیا ہے. وہ میری بیٹی آگے بڑھی, اس گڈھے میں جھانکا, میں نے اس کو دھکا دے دیا, دھکا دے دیا میں نے اس کو. اور جب میں نے اس کو دھکا دیا, اس نے اپنی نظریں اٹھا کے مجھے دیکھنے لگی اور مجھے کہنے لگی, بابا مجھے پکڑو. ہاتھ اوپر اٹھایا, مجھے نکالو, میرے کپڑوں میں مٹی لگ گئی ہے, میرے چہرے پر مٹی لگ گئی ہے, میری آنکھوں میں مٹی لگ گئی ہے. اور وہ مجھ سے کہنے لگی, میرا ہاتھ پکڑو, مجھے نکالو. لیکن بس میرے دل پہ سختی اتنی تھی کہ میں نے اس گڑھے میں مٹی ڈالنا شروع کر دی, مٹی ڈالنا شروع کر دی. اور یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, میری چھوٹی سی بیٹی کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور مجھے کہہ رہی تھی, ادرکنی ادرکنی اغثنی, میرا ہاتھ پکڑیے, مجھے باہر نکالیے, میری مدد کیجیے. لیکن حضور میں نے اس کی ایک بھی نہیں سنی, یہاں تک کہ اس کا اکثر جسم مٹی سے دب گیا اور میں اپنے ہاتھوں سے مسلسل مٹی ڈال رہا تھا, اور یہاں تک کہ اس کے چہرے تک مٹی آ گئی. پھر میں نے مٹی ڈالتا رہا اور اس نے اپنے ہاتھ اوپر کیے, میں مٹی ڈالتا رہا. پھر یہاں تک کہ اس کی آواز آہستہ آہستہ آنے لگی, اور پھر ایک وقت وہ ہوا کہ اس کی آواز آنا بند ہو گئی, اس کی آواز آنا بند ہو گئی. اور میں نے اس پر مٹی ڈالی, اس کو بند کیا اور میں واپس آ گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس تمام گفتگو کو سن رہے تھے, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, اس گفتگو کو سماعت کر رہے تھے. حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے, حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جہالت کا یہ حال تھا, یہ جہالت کا حال تھا. اور جب کوئی کسی کی ضیافت کرتا تھا, کسی کی دعوت کرتا تھا, آج ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں تو کھانا پیش کرتے ہیں اور مختلف قسم کے انواع و اقسام کے کھانے چنتے ہیں, لیکن وہاں پر دعوت کا ایک علیحدہ ہی نظام تھا. وہ یہ تھا کہ جب کسی کو کوئی اچھی دعوت کرنی ہوتی تھی, وہ بازار جاتا اور بازار جا کر ایک غلام کو خرید کے لے کر آتا, بوڑھے غلام کو خرید کے لے کر آتا, اور پھر دف بجایا جاتا, اس غلام کو گھماتے گھماتے گھماتے, اور پھر ایک توا جو کہ پہلے سے آگ کے اوپر رکھا ہوا ہوتا تھا, جب وہ توا گرم ہو جاتا, سرخ ہو جاتا, پھر ایک شخص آگے بڑھتا اور اس بوڑھے غلام کی گردن کاٹ دیتا, اس کی گردن کاٹ دیتا. اور پھر کیا کرتے کہ وہ توا اٹھا کے اس کی کٹی ہوئی گردن پہ رکھ دیتے, اس کی لاش تڑپتی پھڑکتی, اور پھر یہ شراب کے دور چلتے تھے, یہ اس طرح سے ضیافتیں کرتے تھے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیا ہے, یہ ہے ان کی جہالت ہے, یہ ہے ان کی اخلاقی پستی. وہ کس طرح جہالت کے عمیق گڑھے کے اندر گرے ہوئے تھے. اور ایک مرتبہ ایک بازار لگا ہوا, وہاں پہ بہت سارے لوگ آتے, اور پھر ایک خاتون کو لوگوں نے برسر عام اس کو پکڑا اور اس کے ساتھ زیادتی کری. جب اس کے گھر والوں کو پتا چلا, وہ لوگ آئے اور ان کو مارا. پھر ان لڑکے والوں کو پتا چلا, وہ لوگ آئے. اس طرح ایک نا ختم ہونے والی جنگ شروع ہو گئی.
کئی سو افراد یہاں سے مرے، کئی سو افراد یہاں سے مرے، اور یہ لڑائی ایک دو دن نہیں، یہ لڑائی سالوں چلی، سالوں چلی۔ تو یہ ایسی ان میں لڑائیاں جو سالوں نہیں، بعض لڑائیاں صدیوں سے چلتی ہوئی آ رہی تھی اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بہرحال میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، آمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اس قوم کا حال کیا تھا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی برکت سے جب انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، حضور پر ایمان لے کر آئے، جب دامن اسلام کے اندر آئے، یہی لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، یہی لوگ جو عزتوں کے لٹیرے تھے، یہی لوگ جو شرابوں کے عادی تھے، تو پھر کیا ہوا؟ یہ لوگ ایک دوسرے کی عزت کے محافظ بن گئے، پھر یہ لوگ عزت کرنے والے بن گئے، دامن اسلام کے اندر آ گئے تو شرم و حیا ان کو نصیب ہو گئی، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے تو کفر کے اندھیرے سے ان کو نجات ملی اور اسلام کی روشنی ان کو مل گئی۔ جبھی تو شاعر نے کہا کہ آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا۔ تو روشن زمانہ اس طرح ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر جو کفر کی چادر تنی ہوئی تھی، وہ کفر کا ڈھپا ٹوپ اندھیرا وہ ختم ہوا، اور خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، اور لوگ برہنہ ہو کر سیٹیاں بجاتے ہوئے، تالیاں بجاتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ تھی ان کی عبادتیں، یہ ان کی عبادتیں تھیں، اور جس کو یہ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد نے ان وحشیوں کو کیا بنا دیا؟ جو بالکل جانوروں والی زندگیاں گزار رہے تھے، جن کے سامنے عورت نہیں تھی، جن کے سامنے ماں نہیں تھی، جن کے سامنے باپ کی کوئی عزت نہیں تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دامن سے وابستہ ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ یہ وقت کے امام بن گئے، یہ وقت کے امام بنے گئے۔ تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے جہالت کا اندھیرا دور ہوا، کفر کا اندھیرا دور ہوا، اور شرک کا اندھیرا دور ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت جب ہوئی، یہ تو آمد سے پہلے کی بات تھی، جب حضور کی ولادت ہوئی، عبد المطلب جو تھے وہ خانہ کعبہ میں تھے، ان کو اطلاع ملی، تو جب یہ آئے تو ایک شخص دروازے پر کھڑا ہوا ہے، کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرا گھر ہے، میں اندر جا رہا ہوں، میرے پوتے کی ولادت ہوئی ہے۔ کہا تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو فرشتے عالم والا کی سیر کرانے لے کے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو اندر جانے کی اجازت ملی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جنتی عورتیں، حضرت مریم، حضرت آسیہ اور دیگر جنت کی عورتیں میری خدمت کے لیے آ گئی، اور جب حضور کی ولادت ہوئی تو ایسا نور چھایا، ایسی نور کی چادر تنی کہ اس نور کی چادر میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا، اور کچھ لوگ آئے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا لیا۔ میں نے حسرت بھری نگاہوں سے ان کو دیکھا کہ تم ان کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آمنہ پریشان نہ ہو، اللہ کے حکم سے ان کو آسمانوں کی سیر کرانے لے کے جا رہے ہیں۔ لے کر گئے، تھوڑی دیر میں واپس لے کر آ گئے، کیوں؟ کہ یہ فرشتے لے کر گئے تھے، تمام زمینوں آسمانوں کی سیر آپ کو کرائی گئی۔ اور پھر کیا تھا کہ عرب کے دستور کے مطابق عورتیں آتی تھی مکے میں اور بچوں کو لے کر دودھ پلانے کے لیے لے کر جاتی تھی۔ ولادت کا تذکرہ ہو اور حضرت حلیمہ کا تذکرہ نہ ہو تو بیان پورا ہی نہیں ہوتا، یہ تو لازمی ہے۔ تو اب بنو سعد کی عورتیں جب مکے آتی ہیں دودھ پلانے کے لیے، بچوں کو لینے کے لیے، تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ غربت و افلاس کا یہ حال تھا کہ جب عورت کھانا کھاتی ہے تو دودھ پیدا ہوتا ہے، اور جب کھانا ہی نہیں کھائے گی تو دودھ کہاں سے پیدا ہوگا؟
وہ کہتی ہیں کہ میرا سینہ خشک ہو گیا تھا غربت کی وجہ سے، کھانا نہیں ملتا تھا، اور میرا ایک بچہ تھا وہ بھوک کی وجہ سے روتا تھا۔ جب ہم مکے آئے، ہم نے جا کر دیکھا تو ہمیں کوئی بچہ میسر نہ آیا۔ بہرحال جب شام ہونے لگی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا خالی جانا مناسب نہیں ہے تو اسی بچے کو لے لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے گھر پر آئے اور حضور علیہ السلام کو جب گود میں اٹھایا دودھ آ گیا، دودھ آ گیا۔ حضور نے بھی نوش فرمایا اور آپ کے جو رضائی بھائی تھے انہوں نے بھی نوش فرمایا، اور جب ان کو لے کر چلے تو وہ جو خچہ جو چلتا ہی نہیں تھا اب اس کو پر لگ گئے تھے، وہ تو اڑ رہا تھا۔ وہ تو عورتوں نے کہا حلیمہ کیا بات ہے، کیا سواری تبدیل کر لی ہے؟ کہا سواری تبدیل نہیں ہوئی ہے، سوار تبدیل ہو گیا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، فیضان میلاد النبی۔ سواری تبدیل نہیں ہوئی ہے، سوار تبدیل ہو گیا ہے۔ اور جب حضور کو لے کر گئی، کہتی ہیں عام بچے جس طرح مہینے میں پڑھتے ہیں حضور ایک دن میں پڑھتے تھے، ایک دن میں پڑھتے تھے۔ اور جب ہم اپنے قبیلے میں لے کر آئے وہاں پہ تو خوشحالی آ گئی، برسات آ گئی، پانی برسنا شروع ہوا اور درختوں میں پھل آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب حضور چلنا شروع ہوئے، اس سے پوچھا کہ یہ میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں؟ کہا بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ کہا میں بھی جاؤں گا، میں بھی جاؤں گا ان کے ساتھ۔ تو جب وہ بکریاں چرانے گئے اور واپس جب ہوئی تو انہوں نے کہا اپنی والدہ سے آ کے کہ بکریوں کو جب دیکھا تو دودھ سے تھن بھرے ہوئے، دودھ سے تھن بھرے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، کھڑے ہو کر استقبال، کھڑے ہو کر استقبال۔ ماشاء اللہ، پیر طریقت، رہبر شریعت، عاشق اعلیٰ حضرت علامہ مولانا سید کامران قادری صاحب الحمدللہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہو گئے ہیں۔ تو اصل خطاب تو حضرت ہی کا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت بیان فرمائیں گے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، جب وہ واپس آئے تو اپنی والدہ سے یہ کہا کہ بکریاں تو کچھ کھاتی نہیں تھی، تو جب بکریاں کچھ کھایا ہی نہیں تو پھر دودھ سے تھن کیسے بھر گئے؟ کہا کہ بکریاں تو سارے دن ان کے ارد گرد ہی گھومتی رہیں، بس یہی کرتی رہیں، اور جب دھوپ ہوتی تو بادل کا ایک ٹکڑا ان پر سایہ کر دیتا تھا، بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ کر دیتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی جو فضیلتیں انہوں نے ملاحظہ فرمائی وہ آ کر اپنی والدہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرمائی اور کہا کہ ہم نے جب ہم بکریاں چرانے گئے تو ہم کھیلنے لگے، تو ہم نے ان سے بھی کہا کہ آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ کھیلیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، میں کھیلنے کے لیے نہیں آیا۔ تو یہ معاملات انہوں نے دیکھے تو بچپن کے نبی کریم علیہ السلام کے بہت سے واقعات ہیں، اور پھر جوانی کے واقعات ہیں، کہ تبلیغ دین کے واقعات، پھر آپ کے معجزات جو کہ سال ہا سال الحمدللہ علماء حق، علماء اہل سنت سے سنتے ہیں۔ بالخصوص جب ماہ ربیع الاول آتا ہے تو ان واقعات کو جگہ جگہ مساجد میں، علاقوں میں، جلسوں میں الحمدللہ ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو میں یہیں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے اور حضرت کا بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء